آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم علی الجبہہ وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس بات کا حکم دیا اور فرمایا دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنوں اور دونوں پاؤں کے کناروں پر، یعنی دونوں قدم کی جو انگلیاں ہیں ان کے اوپر میں سجدہ کروں۔ یہ کل 7 اعضاء ہو گئے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ کتاب الصلاۃ میں احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ سجدے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس سے متعلق احادیث مبارکہ اب شروع ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں پہلی بات جو آپ نے فرمائی کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ تو امرت، یہ عمر حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ معلوم یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اللہ رب العزت سے بیان فرماتے ہیں، یعنی اللہ کا حکم آپ تک پہنچتا ہے، آپ کو حکم ملتا ہے اور آپ وہ حکم آگے پہنچاتے ہیں، ابلاغ کرتے ہیں اس کا۔ پھر بالخصوص جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صیغہ استعمال کر لے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ امر کا صیغہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، یعنی سجدہ ان 7 اعضاء پر کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ بغیر عذر کے ان 7 اعضاء میں سے کسی ایک عضو کو سجدے میں زمین پر نہیں ٹکاتا تو اس کا سجدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ سجدے میں یہ 7 اعضاء زمین پر ٹکے ہوئے ہونے چاہیے، الا یہ کہ کسی کا عذر ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتا، بیمار ہے، یا اس کی کسی جسم کے ایسے اور عضو میں درد ہے کہ وہ سجدے کے پوسچر میں نہیں جا سکتا، تو ایک علیحدہ بات۔ وگرنہ صحیح صحت مند آدمی کے لیے ان 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ پہلا ہے جبہہ، پیشانی اور ناک۔ پیشانی اور ناک کا زمین پر لگنا سجدے میں ضروری ہے، اور اس میں غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ پیشانی تو لگاتے ہیں لیکن ایسے کرتے ہیں کہ جس سے ناک زمین سے اٹھ جاتی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہہ کا ذکر کرتے ہوئے باقاعدہ اپنے ہاتھ مبارک سے ایسے ناک کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس کے اندر داخل ہے۔ اس لیے پورے سجدے کے دوران پیشانی اور ناک زمین پر لگنا، یا جو آپ کی جائے نماز ہے اس کے اوپر لگنا، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح پھر دونوں ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں، یہ ٹوٹل 7 اعضاء ہو گئے۔ اب اس میں بلا ضرورت اور بغیر عذر کسی بھی عضو کو سجدے کے دوران اٹھا لینا، اس سے سجدہ درست نہیں ہوگا۔ اور اس میں عمومی غلطی کیا ہے؟ دونوں پاؤں لوگ جو ہے وہ سجدے میں ایسے زمین سے اٹھا لیتے ہیں کہ انگلیوں کا کوئی بھی کنارہ جو زمین ہے اس کے ساتھ نہیں ٹکا ہوا، یا ایک پاؤں کا تو جو انگلیاں ہیں وہ زمین پہ ٹکی ہوئی ہیں اور دوسرے پاؤں کی انگلیاں ساتھ والے پاؤں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ زمین پر نہیں ٹکی ہوئی۔ یا اسی طرح سجدے میں جاتے اور سجدے سے اٹھتے، یعنی سجدے میں ابھی گئے، کچھ دیر ایسے ہوا میں پاؤں نے پھر نیچے ٹکا لیے، اور پھر اٹھنے سے پہلے اسی طرح پوسچر ایسے بنایا کہ پاؤں اٹھا لیے اور پھر سجدے سے اٹھے۔ یہ دونوں ہی باتیں سجدے کی غلطیوں میں سے۔ تو یہ 7 اعضاء سجدے میں سجدے کے دوران زمین پر ہونے چاہیے۔ ہاں، اس میں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ ان اعضاء کو جس نے کم از کم 1 مرتبہ زمین پر ٹکا دیا، بہرحال اس کا سجدہ ادا ہو۔ جیسے مثلا ایک بندہ سجدے میں چلا گیا، 7 اعضاء زمین پر ٹک گئے، اب اس کا سجدہ ٹھیک ہے،
بیچ میں کہیں اس نے ایک آدھ ہاتھ اٹھا لیا یا ایک پاؤں اٹھا لیا کسی عذر کی وجہ سے یا کسی بے دھیانی میں، تو سجدہ تو ہو گیا۔ اگر ان اعضاء میں سے کوئی عضو مطلقاً ہی سجدے میں، پورے سجدے میں ہی زمین پر نہیں ٹکا، پھر اس کا سجدہ ہی نہیں ہو، تو یہ ضروری ایک مسئلہ ہے جس میں بہت ساری جگہوں پر کوتاہی ہو جاتی۔ تو نماز میں ان 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، آگے احادیث آئیں گی کہ پھر اس کی ان اعضاء کو رکھنے کی ترتیب کیا ہے، کوہنیوں کو جسم کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے، گھٹنوں کو جسم کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔